طرف آپ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں رائٹ سائزنگ کے خوشنما الفاظ استعمال کر کے، اور دوسری طرف تاحیات مراعات بھی جائیں، تاحیات استثناء بھی دیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ کلیئر کٹ تضاد ہے، اس متضاد سے اس قوم کو بھی چھٹکارا دلائے۔ جو بھی قانون سازی ہو، جو بھی آئین سازی ہو، وہ اسی طرح متفقہ اور میوچول کنسنسس سے آئے جس طرح 1973 کا آئین بنا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم پہ جس طرح ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام کو آن بورڈ لیا گیا، نہ صرف آن بورڈ لیا گیا بلکہ ہر لمحے آن بورڈ لیا گیا، شاید اسی لیے کہ کچھ نمبر گیم کا مسئلہ تھا۔ آج الحمدللہ آپ کی نمبر گیم پوری ہے، آپ یقیناً 27ویں ترمیم پاس کر جائیں گے، لیکن جناب اسپیکر، ہم یہاں پہ قانون سازی کے لیے بیٹھے ہیں، ترامیم بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایک متفقہ طور پہ جو بھی قانون سازی ہو، جو بھی آئین سازی ہو، وہ اسی طرح متفقہ اور میوچول کنسنسس سے آئے جس طرح 1973 کا آئین بنا تھا اور ہمارے اکابرین نے اپنا اس میں حصہ ڈالا تھا، اور وہ ایک روشن باب ہے، مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ یہاں پہ بھی ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ مسودہ ہمارے سامنے آتا اور ہم اس کو دیکھتے اور اس کے بعد کوئی لاہے عمل طے ہوتا۔ چلے دیر آئے درست آئے، آج ہمارے سامنے 27ویں ترمیم یہاں پہ لے ہوئی ہے اور ہم موقع ملا ہے کہ ہم اس پہ کوئی بات کر سکیں۔ جناب اسپیکر، اس ترمیم کو دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹ کی پروپوزل ہے جس کو بنانے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ مقدمات کا بہت بڑا برڈن ہے، بیک لاگ ہے جس کو ختم کر رہے ہیں۔ ویل اینڈ گڈ، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، ختم ہونے چاہیے مقدمات اور انصاف بر وقت ملنا چاہیے۔ لیکن جناب اسپیکر، اگر اسی چیز کو میں دیکھتی ہوں تو پھر آرٹیکل 248 جو کہ ایک آئینی عہدہ ہے، ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، ایک سگنیفیکنٹ عہدہ ہے، لیکن وہاں پہ لائف ٹائم ان کو استثناء دی جا رہی ہے آئینی مقدمات سے۔ تو اس کا تو مطلب ہے کہ مقدمہ تو بنے گا ہی نہیں، تو آپ کورٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک طرف تو آپ مقدمات ختم کر رہے ہیں، دوسری طرف دوسری پیرالل کورٹ بنا رہے ہیں، آپ خود کنٹراڈکشن کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے 26ویں آئینی ترمیم نے کچھ اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا اور ڈائلیوٹ کی تھی 26ویں آئینی ترمیم کو، اور کہا تھا کہ یہاں پہ کچھ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سفارشات پہ بحث کرائی جائے، سود کا خاتمہ کرایا جائے، اور مدارس کے جو ریفارمز کے سلسلے میں رجسٹریشن ہے اس کو سہل بنایا جائے، اس پہ بات کی تھی، اور کافی حد تک حکومت نے اس کو بلکہ مان لیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کو مان لیا تھا انسٹیڈ آف کورٹ، ہم نے وہاں پہ ووٹ کیا تھا۔ اب میں اس ایوان میں یہاں پہ کھڑے ہو کے کیسے کہوں کہ وہاں پہ ہم نہیں مان رہے تھے کورٹ کو، اور آج آپ ہم سے ووٹ مانگ رہے ہیں اور ہم آپ کو ووٹ دیں اس سلسلے میں؟ یہ تو خود ہم اپنے ہی زبان سے پھرنے والی بات ہے۔ ہم یہی آپ سے کہیں گے کہ آپ بھی اس پہ ذرا سوچیں، کہاں تک آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ نظریہ ضرورت کے تحت قانون سازی جو خواص کے لیے کی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں مجھے عوام کے لیے کچھ نظر نہیں آیا۔ اگر عوام کے لیے نظر آتا تو میں ایک نہیں 2 بار بھی ووٹ کرتی اور ہماری جماعت بھی کرتی۔ آج جو ایشوز ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے،
جو آپ کے سرکولر ڈیٹ کا صورتحال ہے کہ اگر ایک غریب بندہ بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا جس پہ ملٹیپل ٹیکسز ہیں، اگر وہ سولر اور نیٹ میٹرنگ کی طرف جاتا ہے، رینیویبل انرجی کی طرف جاتا ہے، تو اس کے ریٹ بھی آپ بڑھانے پہ، وہ پالیسی بھی آپ ختم کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، رائٹ سائزنگ کے خوشنما الفاظ استعمال کر کے، اور دوسری طرف تاحیات مراعات بھی جائیں، تاحیات استثناء بھی دیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ کلیئر کٹ تضاد ہے، اس متضاد سے اس قوم کو بھی چھٹکارا دلائے اور اس عوام کو بھی، یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو عوام کے نمائندے ہیں اس پہ بھی رحم کریں۔ اس طرح کی قانون سازی جو ہے وہ ہم کر کے اپنے جمہوری اداروں کو کمزور نہ کریں۔ ہمیں اپنی جمہوریت کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اور یونانیمسلی باہمی افہام و تفہیم سے ایسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے چاہیے جس کا اثر بھی ہو اور وہ اثر ٹرکل ڈاؤن ہو عوام تک، اور وہ ہم سے خوش ہوں جس کا وہ تقاضا کرتے ہیں۔ اس سے تو کچھ اشخاص ضرور ان کو فائدہ ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عوام کے لیے وہ فائدہ نہیں ہے۔ اور جناب اسپیکر، ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ کل سے میں دیکھ رہی ہوں، آواز تو 27ویں ترمیم کی تھی، لیکن جو جماعتی لحاظ سے آنریبل ممبرز تقابلی جائزہ پیش کر رہے ہیں اپنی اپنی حکومتوں کا، ہم نے وہ زیادہ سنا اور اس کے سیلنٹ فیچر جو ہے وہ اس میں دب گئے تھے۔ جناب اسپیکر، ہم جب یہاں پہ بات کرتے ہیں کسی بھی کانسٹیٹیوشن کی تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں۔ We have strong affiliation with our forces۔ یہاں پہ غلط رخ دیا گیا، شہداء کا نام لیا جاتا ہے کہ ملک پہ قربان ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ سپاہی بھی اتنا اہمیت کا حامل ہے، اتنا درد رکھتے ہیں جو ہمارے سرحد پہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا چیف بھی اتنا ہی قابل احترام ہے جس نے اس کڑے وقت میں ہمارے ملک کا دفاع کیا ہے۔ لیکن اس طرح باتیں کر کے جیسے خدا نخواستہ اپوزیشن جو ہے ان چیزوں کے خلاف ہے۔ ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ضرور ہیں، لیکن اپنی نیشنل ساورینٹی پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، نہ ہم کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں۔ اگر آپ انسٹیٹیوشنل چینجز ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے کر رہے ہیں، عہدے جو بھی آپ نام دے اگر بہتر سمجھتے ہیں ملک کے دفاع کے لیے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن چیز باہمی افہام و تفہیم سے ہو تو اس کا اثر زیادہ ہو، نہ کہ اسی چیز کو جو ایک اچھی چیز ہے اس کو متنازع بنایا جائے۔ ایک تو یہ کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے کہ اپوزیشن کو اپنے سے الگ نہ سمجھے، یہ بھی پاکستان کے لیے ہم اتنے ہی خیر خواہ ہیں جتنا آپ کے دل میں درد ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، اس طرح کی ترامیم جب آپ جلد بازی میں ضرور کہوں گی کہ آپ کریں گے تو اس کا اثر وہ نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے۔ اس میں تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لے کے کنسنسس سے لیا جاتا کام تو زیادہ بہتر تھا۔ ایک ذہن کے مقابلے میں مختلف اذہان جب مل بیٹھتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا اور نتائج بھی مثبت آتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، اپنی پارٹی کی طرف سے یہاں پہ جو ابھی موجودہ صورتحال میں ہمارے اکابرین نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ آپ کے ووٹ پورے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اپوزیشن کے، ہونا تو چاہیے کہ متفقہ ہوتا میری سجیشن، لیکن بینگ اے ممبر آف دا اپوزیشن ہم ان ترامیم کو اس وقت مسترد کرتے ہیں اور اس کے حق میں ووٹ دینے کے پابند نہیں ہیں۔ اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق ہم اس کے مخالفت میں ووٹ دیں گے۔ شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی شکریہ۔